کرنا 3 لاکھ تک جو زخمی ہیں ان کی حالت کے اوپر جو ہے منحصر ہے. میں انشاءاللہ تعالی جو ہے چونکہ سیٹرڈے تک یہی ہوں، یہ سارے معاملات میں خود دیکھ رہا ہوں. یہ ابتدائی تحقیق کے اس میں اور بہت سارے معاملات تھے اور ریلوے سے متعلق بہت سارے میٹرز ہیں جس کو میں سیٹرڈے تک بیک ٹو بیک میری جو ہے انشاءاللہ تعالی میٹنگز ہیں یہیں پہ. میں ہو سکتا ہے کہ سنڈے کو یا منڈے کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملوں اور دیکھوں کہ ان کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ان میں بعض ایسے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں 2 یا 3 کم از کم، کہ جن کے لیے احساس پروگرام کے مطابق جو دوسرے جو پروگرام انسانیت کے پروگرام ہیں اس کے مطابق جو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس سے بڑھ کے صدقہ جو ہے میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. اور میرا اپنا بھی میں دوسروں سے چندہ نہیں لیتا، اپنا بھی میرا ایک احساس ہے، وہاں پہ بھی کیا ہے، مطلب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیز کوئی دی ہے تو سب سے بڑا صدقہ جو ہے ان کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ میری ہے. سر یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 2014 سے لے کر آج تک مین لائن کے ٹریک پر میجر کوئی خرچہ نہیں ہوا. مینٹیننس ضرور ہوئی ہے جو ڈیلی روٹین کے اندر ہے اور برابر ہو رہی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ جس ٹریک پہ جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ابتدائی ہے، یہ فائنل نہیں ہے، لیکن اس میں ٹریک کا کم از کم جو ہے کوئی 8 میل کے ٹکڑے پہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا تھا. اس لیے کم پاسبلٹی ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا، لیکن کم پاسبلٹی ہے کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، چیئر نے بھی دیکھا ہے، سی او وہاں سارے بڑے افسر وہاں پہ موجود تھے کہ چیز کو مائنڈلی ہم نے خود ملاحظہ کیا ہے. تو میں خود تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سب وہاں موجود تھے. اس لیے کم پاسبلٹی ہے کہ 8 میل کے ٹریک کے اندر کوئی خرابی تھی، لیکن یہ ڈیٹرمنٹ میں نہیں کر سکتا جی جب تک فائنل رپورٹ نہیں آتی. جب بھی ٹریک کمزور ہوتا ہے تو یہ انگریز کے وقت کا ایک قانون ہے، اس کو ہم ایکسٹینڈڈ قانون ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ وہاں پر سپیڈ جو ہے کم کی جاتی ہے. تو یہ سکھر کا جو ٹریک ہے جس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بہتر ٹریک نہیں ہے، یہ خطرناک ٹریک ہے، یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. اس کے تحت کم از کم ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کے اندر ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 40 میل سپیڈ ہوگی، یہاں پہ 60 ہوگی، 50 ہوگی، 70 ہوگی. دنیا کے اندر اگر ٹریک انتہائی بھی خراب ہو، جس طریقے سے ہم نے یہ جو آپ کے ریسکیو ٹرین ہے یا ریسکیو جو انجن ہے جو اٹھاتا ہے پھر پوری اس کے لیے بھی مٹی کے اوپر جو ہے ہم لے کے، اور بڑا وزنی ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ٹریک انتہائی بھی کمزور وہاں پہ ٹرین نہیں چل سکتی، لیکن وہاں سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے. اس حساب سے میں نے خود جا کے دیکھا ہے، چونکہ اس سارے ٹریک کا ملازہ میں پہلے کر چکا ہوں، 1 انچ کا ملتان سے لے کے بکر تک. یہ جو سکر ڈبین تھا میں خود وہاں پہ گیا ہوں اس 5 مہینوں کے اندر. اب جو ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کوچز بدقسمتی سے غریب ملک ہے، 50 سال پرانی، وہی جرمن کوچز ہیں. اس ساری کوچز کے اندر آپ کا ایک پاور پلانٹ جو ہے یا پاور کوچ جس کو کہتے ہیں وہ نئی تھی، چائنیز تھی، اور 2 اے سی کی کوچز جو تھی وہ نئی تھی. باقی ساری وہ 40 سے 50 سال پرانی کوچز ہے جس کو برابر جو ہے ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق. جو بھی وہ ہتھوڑوں سے میں نے، چونکہ آپ کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہی پرانی ٹیکنالوجی سے ہتھوڑوں سے اور اس سے جو ہے آپ ویلڈ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. آپ کے سامنے مغل پورہ کے اندر بھی اور آپ کے اسلام آباد کے اندر بھی جو کیج فیکٹری ہے اس کے اندر بھی. اب بہت کوشش کی ہم نے، خاص کر میں دوسرے وزراء کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 5 مہینے کے اندر
میں 3 سے 4 مرتبہ بلکہ لاسٹ ویک چیئرمین صاحب کی اور میری چائنیز ایمبیسڈر سے یہ بات ہوئی، بڑی تفصیل سے 1.5 گھنٹہ ایک ہی ٹاپک تھا ہمارا، دوسرا نہیں، کہ جی ML1 کے اندر جو شرائط آپ نے کہی ہم نے اس کو مان لیا. ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ کہ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ بھی ہم نے بنا کے تیار کر لیے ہیں. اب اگر ہمیں ابھی کہتے ہیں تو آپ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ جو ہے ہم رات کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سارے اخبارات کے اندر آ جائے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے اور اسی لیے جو ہے اس ٹریک کو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مینٹیننس ہے، اس کو جو ہے آپ ذرا کوشش کریں گے سمجھیں گے، ایک مینٹیننس ہے، ایک ریہیبلیٹیشن ہے، اپ گریڈیشن ہے. ہم نے ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے، جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹر امپورٹر ہیں ان کی ان پٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے، تو آپ نے ٹریک کو ہر صورت کے اندر، کوچز بھلے یہی ہوں، انجن یہی ہو جو ہمارے پاس کافی ہیں، فریٹ ویگن یہی ہو، لیکن سپیڈ بھی بھلے 120 میل ہو، کوئی بات نہیں، یا 100 میل ہو، لیکن آپ نے ٹریک کے انفراسٹرکچر کو ہر صورت کے اندر اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. جس کے لیے ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہو. اب ظاہر ہے کہ اس لاسٹ میٹنگ کے اندر ہم نے اس چائنیز ایمبیسڈرز کو مختلف طور پہ بتایا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں، یہ نہیں ہو. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم یہ فیز 1 جو ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کا $2.4 بلین آتا ہے، یہ اگر ہم شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں مسئلہ نہیں سمجھتا تو پھر کم از کم جو ہے باقی ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ فیز 1 جو ہمارا خطرناک ہے. اور میں نے ان کو بھی یہ باور کرایا کہ اس میں انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور یقین کریں میں تو اپنے طور پہ جب بھی اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو میں ریلوے کے ملازمین، اپنے آفیسر، اس میں ٹریول کرنے والے، کیونکہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں ہماری امانت ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے. تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. بدقسمتی سے مارچ کے اندر ایک واقعہ ہوا، میں نے سخت ایکشن لیا، اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تک وہ کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں. اس لیے ابتدائی رپورٹ کے بعد فائنل رپورٹ ہوئی جو مارچ میں کراچی ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک خاتون قیمتی جان جو ہے ضائع ہوئی تھی، اور اس کے اندر پہلے میں اس کا بتا دوں کیونکہ بہت سارے سوال جو ہے آپ کے اس سے متعلق ہوں گے. کہ ٹوٹل ہم نے ڈائریکٹ جو اس کے اندر ملزم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ہے 10 اس حادثے کے اندر. انڈائریکٹ جو انوالو ہیں وہ ہے 12. حالانکہ میں نے جو میڈیا ٹاک کی تھی اس دوران میں وہاں پر رحیم یار خان میں یا اس سائٹ کے اوپر میں نے کہا تھا کہ 18 ہے، لیکن اب یہ میں نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے 22 آدمیوں کو ٹوٹل یہ چارج کیا ہے. اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں بہت تھوڑے سے جو ہے چھوٹے افسر ہیں، باقی سارے بڑے افسر ہیں. ان کا جہاں تک دیکھیں میں نام نہیں لیتا لیکن اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے جو مجھ کو اسسٹ کر رہا تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا، میں اس کو نہیں جانتا تھا. اسی طریقے سے جب گٹے میں باتوں میں جو ہے میں نے ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اچھا بولنے والا ہے، پھر اس نے 1.5 مہینے کے بعد جو ہے اس نے چوری کی. آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ 3 مہینے میں لگا ہوا. ابتدائی اس کے اندر میں اسی سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کتنا مشکل پروسیس ہے حکومت کے اندر رہتے ہوئے، حکومت کے ادارے میں، کہ اگر وہ کسی کو چارج کرتا ہے تو اس کو ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے لیے کتنا بڑے اس سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے. پہلی ابتدائی رپورٹ اس آدمی کی آ گئی اس نے
اس افسر کو, بہترین افسر کو 10 لاکھ روپے رشوت پیش کی کہ ادھر ادھر کر دو, نہیں ہوا, وہ اس کے خلاف تھی. اس کے بعد چونکہ 20 گریڈ کا افسر ہے تو آپ کو پرائم منسٹر کو بھیجنا پڑتا ہے اجازت لینے کے لیے, اس کا بھی پورا ایک پروسیس ہے. وہ گئی, وہاں سے وہ اجازت آ گئی. اب جو ہے انہوں نے بڑا ایک زبردست 21 گریڈ کا افسر جو ہے وہ کر کے, یہ 20 کا ہے 21 کا ہے, یہ ساری قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. اب وہ افسر کو میں تقریباً میرا خیال ہے 2 دفعہ کال کر چکا ہوں, اور ایک دفعہ بات بھی ہوئی ہے کہ مہربانی کریں اس کو ایکسپیڈائٹ کریں, کیونکہ اس سے ہماری سست رفتاری کا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی, آدمی سسپینڈ ہے, اس کو سزا نہیں ملی ابھی تک. بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر بھی مختلف ٹیئر ہیں, اور ہم کو اگر قانون کے مطابق سزا دینی ہے تو سارا ڈیو ڈیلیجنس کے مطابق جو قانون کہہ رہا ہے ایک ایک قدم پہ جانا پڑتا ہے. اب ساری انکوائریاں کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے افسر پنشمنٹ کے سٹیج کے اوپر ہے. مجھے یقین ہے کہ 1 ہفتہ زیادہ 1 ہفتہ 15 دن کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے قانونی معاملات ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس سے اجازت لیں, اس سے اجازت لیں, اس سے اجازت لیں. اگر ہمارے تک ہو تو ہم 1 دن میں کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی 15 دن کے اندر وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل 22 ہیں, 3-4 چھوٹے ہیں, باقی سارے بڑے افسر ہیں. اس لیے کہ احتساب اوپر سے آتا ہے, نیچے سے نہیں. کانسٹیبل کو سزا دینے سے آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتے جی. آئی جی اور ڈی آئی جی کو سزا ہوگی تو تب جا کے یہ ہمارا احتساب کا نظام جو ہے صحیح ہوگا. اب جی میں آتا ہوں اس کے اوپر. ایک اور جو ہے, میں چونکہ میں پہلے کئی مرتبہ یہاں سے آپ سے مخاطب ہوا ہوں, آپ نے مہربانی کی یہاں پہ آئے, میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سیاسی بات ہم نہیں کریں گے, اور خاص کر جہاں پہ 63 قیمتی جانیں چلی جائیں وہاں پہ دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں, صرف اس واقعے سے متعلق. لیکن ایک ایسا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اور یہ چیز میں عمران خان کے پاس لے کے یہ اعداد و شمار کے ساتھ شیئر کروں گا. سر, اورنج ٹرین کا 1 کلومیٹر میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ ریلوے کے ٹریک کو فوری طور پہ بنایا جائے. یہ صرف جسٹیفیکیشن, سیاست نہیں. اورنج لائن کا 1 کلومیٹر جو ہے آپ کا $60 ملین میں بنا ہے. ٹوٹل کاسٹ اس کی ہوئی ہے 27 کلومیٹر کی 1.6 بلین. ایک شیئر کو صرف شیئر کو سرو کر رہا ہے. میں پھر بتاتا ہوں, $60 ملین پر کلومیٹر, ٹوٹل کاسٹ $1.6 بلین, ایک شیئر کے لوگوں کو سرو کر رہا ہے وہاں. ملتان موٹر وے, اس کے بنانے کی کاسٹ جو ہے $12 سے $15 ملین, 12 سے $15 ملین 1 کلومیٹر کی. ٹوٹل کاسٹ ہے $4 بلین. لینڈ کی ایکوزیشن اس کے علاوہ ہے جو 55 ارب روپیہ ہے. 55 ارب روپیہ ملتان موٹر وے کا, یہ اس کی کاسٹ. میں صرف یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کل اجازت یہ دی جائے کہ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں, غلط جو ہے اس کا اثر نہیں لیں گے آپ بھی, کہ اگر ML1 کسی طریقے سے ڈیلے ہے تو میرے افسروں کی مشاورت سے میں پرائم منسٹر صاحب سے جا کے یہ کہہ رہا ہوں, اسد عمر سے بات کی ہے کہ 60 ارب روپے کے اندر. اچھا, ملتان موٹر وے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے جیسے سیگمنٹ کو سرو کر رہا ہے. چھوٹے ایک ایسے کو پاکستان کے سرو کر رہا ہے. یہاں آپ 3 صوبوں کو سرو کر رہے ہیں, پوری معیشت کو سرو کریں گے. اس سے آپ کی معیشت اٹھ جائے گی. آپ ان پٹ کاسٹ جو ہے ایکسپورٹر کی, امپورٹر کی, جتنے بھی آپ کے صنعتی ادارے ہیں ان کی کم ہو جائے گی. آپ کا پورا روڈ جو ہے بچ جائے گا, آپ کی ماحولیات بن جائے گی. ریپل ایفیکٹ ہے اس کا, ان لمیٹڈ ایڈوانٹیج ہے. اور اس کے لیے مجھے فوری طور پہ کتنے پیسے چاہیے؟ 60 ارب روپیہ. اس سے کیا ہوگا؟ میں وہی دیکھیں نا, اب اس وقت تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب اگر اس کو ہم
اپ گریڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تو کل ML1 آئے گا اور اس کی کاسٹ جو ہے اگر 6.4 بلین ہے، 7 بلین ہے، 8 بلین ڈالر ہے یا 9.2 بلین ڈالر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا اور یہ لے کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر کو، ہم اپنی پریزنٹیشن بتائیں گے کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ اسی چائنیز کمپنی سے یا ہم خود FWO سے، NLC سے اور دوسرے ٹھیکیداروں سے اسی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہم کم از کم 520 کلومیٹر کا راستہ کوٹری سے لے کر خانپور تک جو خطرناک ہے اس کو ہم صرف 60 ارب روپے میں ML1 کی اسپیسیفکیشن کے مطابق صرف ٹریک جو ہے وہ نیا بچھا سکتے ہیں. اب اس میں ذرا تفریق کریں گے، فینسنگ نہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ٹوٹل ہوگا 1040 کلومیٹر، 520 اور ٹوٹل جو ہوگا اپ اینڈ ڈاؤن 140 کلومیٹر ہم 60 ارب روپے میں. یہ کتنے بنتے ہیں؟ 400 ملین بنتے ہیں. وہ 400 ملین اگر آپ اورنج ٹین کا دیکھیں تو یہ تقریباً 8 کلومیٹر کا اس کا ہے. یہ 3 صوبے سرو کریں گے اگر یہ ٹریک جو ہے ہم، اس میں صرف کیا چیز نہیں ہوگی ML1 کا، فلائی اوور نہیں ہوں گے، ہمارے وہی گیٹ لگے ہوں گے، لیکن ٹریک جو ہے باقاعدہ طور پہ نیا ہو جائے گا جو کم از کم آپ کو 30 35 40 سال تک آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہی ٹریک جو ML1 پر بننے جائے گا یہی ٹریک ہم آپ خود جو ہے بنائیں گے صرف 60 ارب روپے کے اندر. اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں اس لیے کہ اس سے انسانی جانیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اسی طریقے سے اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے. اسی چائنیز کمپنی سے، اسی چائنیز کمپنی کی پرائس سے ہم 60 ارب روپے میں یہ ٹریک، لیکن اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ML1 میں شامل ہیں وہ نہیں، لیکن سیفٹی کے لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے آپ فوری طور پہ یہ کر دیں. اب سر اب اس ایکسیڈنٹ پہ میں خصوصی طور پہ آتا ہوں، پھر میں آپ کے جوابات لوں گا انشاءاللہ. ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پہلا ڈیریلمنٹ ملت کا 3:38 سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس بلیک باکس ہے جو ہم نے وہ لے لیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے اندر ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا، لیکن اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا. دونوں ٹرینوں کا بلیک باکس ہم نے لے لیا ہے. اس پہ آپ کے SDIR کے انسپیکٹر جو سب سے بڑا افسر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھے گا. جو اس میں سفر کر رہے تھے، جو اس کو دیکھ رہے تھے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے اندر ہمیں 3 ویک سے 4 ویک کم از کم جو ہے وہ لگیں گے. سر اس کے اندر جب یہ 12 بوگیاں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں، اصل وجہ ایکسیڈنٹ کی وہ ہے، میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں، باریکی سے کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی مطلب ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے. 12 بوگیاں ڈیریل کیوں ہوئی؟ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ ہے. بدقسمتی کیا ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ دوسری مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ایسا. اس سے یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی. 1990 کے اندر 3 ٹرین کا ایکسیڈنٹ، آپ کے اخبارات مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے، یاد ہوگا ان کو، بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا. کیا ان 12 میں 5 جو بوگیاں تھیں وہ یہ 2 ٹریک ہیں، ایک اپ ایک ڈاؤن. یہ جو ملت کا بوگیاں ہیں یہ شفٹ کر گئیں اس کے اوپر، دوسرے ٹریک کے اوپر، اس ٹریک پہ آ گئی.
اور میں اب بالکل وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو کہ ان کا جو سرحد وہ ہے اس کا اور اس کا صرف منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا وقت ہے کہ وہ ایک دم سے آئی. اس کی وجوہات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر جتنی بھی آپ باتیں کریں گے لیکن ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے. باقاعدہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ٹریک کے اوپر اس کی بریک کے نشانات ہیں. یہ ڈیٹرمن میں نہیں کر سکتا. صبح کا وقت ہے, اندھیرا ہے, لائٹ کوئی نہیں, ہمیں بہت ساری اور چیزیں کرنے کی ضرورت تھی, اب کر رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے تھی. لیکن اب آپ خود دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم کا وقت ہو, چند سیکنڈ ہو, جس کے اوپر ڈیریگمنٹ ہوتی ہے, لوگ بعض نیچے جمپ کرتے ہیں, اس میں اکثریت جو ہے یہ شہید ہوئے ہیں اور اوپر سے جو ہے دوسری ٹرین آ جاتی. اس لیے ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملا. دوسرے سرحد والے کو, سر سید کو معاف کریں, سر سید کے جو ڈرائیور تھا اس کو کوئی موقع نہیں ملا, اور جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, آپ تو خیر ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, میں تو ہر ایک چیز کو کہ جس طریقے سے, اور میں ان تمام ریسکیو میں شامل ہوں, جتنی بھی ہماری آرم فورسز تھیں, رینجرز تھے, سول سوسائٹی تھی, لوگوں نے یقین کریں خود اپنے ٹریکٹر اور گاڑیاں لائیں, کھانا لایا, کسی چیز کو کوئی وہ نہیں تھی. سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہر ایک نے دل کھول کر جو ہے وہاں پہ خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس لیے کہ وہاں پہ کوئی رستہ بھی نہیں تھا جانے کا. اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو میں ابھی تک ڈیٹرمنٹ کر چکے ہیں. ٹریک ہے 1971 کا, اس کو وہی 20, 25, 30 سال کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. سلیپر جو ہے وہ 2003 کے ہیں, لیکن ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ میں ہم نے سارا ٹیسٹ کیا ہے, ٹریک بھی ٹھیک ہے اور سلیپر بھی, یہاں تک کہ اگر سلیپر کو مائنس جو ہے اس کو کریں تو تقریباً 5 سے 7% یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کمی ہے. 20% تک چل سکتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اگر 20% تک آرام سے چل سکتا ہے, اور یہ جو سلیپر تھے یہ صرف 5 سے 7% ان میں کمی تھی, ڈیفیشنسی تھی, تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں. ایک بڑا فیکٹر ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو ہماری جو ٹرین ہے, یہ عموماً جو ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے, کیونکہ ہر وقت سٹارٹ تو نہیں ہوتی, اس کو سٹارٹ کرنا, اس کو موشن میں لانا, یہ تقریباً اس کے اوپر 45 منٹ جو ہے یہ لگتے ہیں. اگر وہ ٹائم 45 منٹ بھی ڈالیں تو ہم نے یہ ڈٹرمنٹ کیا ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے یہ لیٹ آئی. اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے. جو اس کے اندر ذمہ دار ہوگا, he has to pay for it. That head has to be rolled. اس لیے ایک تو ابھی ابتدائی رپورٹ کے اندر یہ آ گیا کہ ہماری ریسکیو پہلی جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے. دوسری کوئی بات نہیں ہے, دوسری جو ہے اس نے دوسری طرف سے آنا تھا, وہ ٹائم پہ ہے, ٹائم پہ پہنچی ہے. سب سے ایک اور کمی ہے, موقع کے اوپر فوری طور پہ ایک ابتدائی رپورٹ سے پہلے بھی ایک جائنٹ سرٹیفکیشن ہوتی ہے, جائنٹ سروے ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کا. یہ نارمل روٹین ہے, ہمارا سٹینڈرڈ ہے, میرے آنے کے بعد یہ پہلے سے ہیں. اس کے اندر بھی بہت بڑے فالٹ ہیں کہ جائنٹ سرٹیفکیٹ کو بالکل کلیئر کرسٹل جو ہے ہونا چاہیے تھا کہ کس نے کیا کیا, کیا حالت تھی. وہ بھی آئی واش کے طور پہ جو ہے بنایا, اور جس نے بنایا ہے ہی ہیز ٹو پے فار اٹ, کیونکہ 63 قیمتی جانیں, ریلوے کی بدنامی. وہ گھنٹوں لیٹ آیا ہے اور اس میں بھی اعتراض آ رہا ہے.
وہ جو ہے نہیں سر یہ دوسرا ہے, یہ آفیسر فوری طور پر پہنچے ہیں, ایسی بات نہیں سر. نہیں, جوائنٹ سرٹیفکیشن جو ہے یہ موقع کے اوپر جو افسر پہنچتے ہیں یہ وہ بناتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ساری چیزیں خود دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر کے اندر جو ہے کیا کنڈیشن ہے اس وقت, اس کے اندر کافی فالٹ ہیں. سر جو حادثے کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک تو آپ کا کوئی افسر ہی موقع پہ اب آپ کی 3 گھنٹے کے بعد تو ٹرین پہنچی آپ اگر مجھے بات کرنے دیں پورے, یا یہ ہے کہ پھر میں آپ کو سوالات لیکچر تو نہیں سن رہے نا آپ کا سر. یہ بتائیے کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے 2 منٹ ہے 14. کوچ نمبر 10 کے اندر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سواتی صاحب. سر جی کوچ نمبر 10 کے اندر کوچ نمبر 10 کے اندر جو ہے وہ بفر جو ہے وہ مسنگ تھا. 5 گھنٹے ریلوے افسر کہاں پہ تھے, ریلیف ٹرین کہاں پہ تھی؟ کوچ نمبر 10 جو ہے اس کے اندر بفر جو ہے وہ مسنگ تھے, اس کے بورڈ جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو پہلے سن لیں, اس کا جواب میں دوں گا, میں جا تو نہیں آج. ٹرسٹ بار جو ہے آپ کے ٹرسٹ بار جو ہے وہ ہینگنگ تھے, اور کراچی کا ڈیلے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا. پیسنجر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جب کراچی سے ملٹ ٹرین جو ہے چلی ہے تو اس کے اندر جو ہے ڈبے ہل رہے تھے, نارمل روٹین کے مطابق نہیں, زیادہ روٹین کے مطابق. میرا یہ جاننا آپ کا انتہائی ضروری ہے. یہ باقاعدہ طور پہ ہم نے اس کو ان کا ایویڈنس جو ہم نے لے لیا ہے کہ کون کون سے پیسنجر کیا جو وہاں پہ زخمی تھے. ہم نے 4.2 ملین ٹکٹ جو ہے 7 تاریخ کے ریفنڈ کر دیے ہیں. 10 ملین جو ہے ہم نے 8 تاریخ کے جو ہے یہ ریفنڈ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو اور ایک چیز پائی گئی ہے وہ یہ تھا کہ جو جائنٹ تھا وہ کھلا, جائنٹ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو جو ڈیٹیل کے اندر جو ٹیکنیکل اس وقت ابتدائی رپورٹ ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب جو ہے میں آپ کے جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ 63 افراد جام بحق ہو گئے, 107 زخمی ہو گئے. یہ بتائیے حادثے کے 5 گھنٹے تک ریلوے کا کوئی افسر موقع پہ نہیں ہے, ریلوے کا کوئی افسر میڈیا کے لیے اویلیبل نہیں ہے. آپ کی ریسکیو ٹیم, آپ کی ریلیف ٹرین یہ بھی وہاں 4-5 گھنٹے بعد پہنچی ہے. ریلوے مطلب کیا اس کو بند کر دیں, اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں. کوئی بندہ لائن پہ نہیں ہے, کوئی بندہ بتانے کو تیار نہیں ہے. میڈیا آپ وہ خاموش تھا. یہ کس وقت پہنچے تو وہاں سے جو اس کا پروسیجر وہاں چلے گئے گھوٹکی تک. تو گورنمنٹ آفیسر گھوٹکی میں کچھ آفیسر ریلیف ٹرین کے ساتھ تھے. ڈی ایس اپنی ٹیم لے کے بائی روڈ گیا, مگر روڈ کا جو ٹائم لگتا تھا سکھر سے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر نکل گئے روڈی سے. مگر جو ٹائم لگنا ہے روڈ پہ یا جو ایکسس تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ وہاں اندر جو روڈ تھا وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں اندر لگ گیا. امیڈیٹلی وہ اپنے ٹائم پہ نکل گئے تھے. مگر جو ٹائم لگنا ہوتا ہے ٹریولنگ میں, کیونکہ وہاں موقع پہ افسر تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ کہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہو. جتنا ٹائم لگتا آپ دیکھ لیں نکلے کس ٹائم میں, اور پہنچنے میں جو سکھر سے نکلے ہیں وہ تقریباً آپ کی بات ٹھیک ہے, پہنچنے میں ٹائم لگا, لیکن اگر وہ بار وقت پہنچ جاتی, آپریشن پراپر ٹائم پہ شروع ہو جاتا, تو وہ جو لوگ اندر پھنسے رہنے کی وجہ سے جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ بچت ان سے ہو سکتی تھی, ان کو ریلیف ٹائم پہ پہنچایا جا سکتا تھا. اس میں صرف تھوڑا جو ریلیف کا تھوڑا جو ڈیلے ہوا ہے گھوٹکی اسٹیشن پہ جو ریلیف ٹرین کو مارشلنگ کرنے, تو اس کی انکوائری آلریڈی منسٹر صاحب نے مارک کر دی ہے. باقی جو ٹائم ادھر ریلیف ٹرین نکلی بھی ٹائم پہ, وہاں آفیسر بھی ٹائم پہ وہاں سے نکل گئے تھے. میں روڈ ٹریولنگ میں ٹائم سوال کا جواب نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی آفیسر اویلیبل نہیں تھا, پبلکیشن ڈپارٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا, سی او پاس ہوتے تو تیار نہیں ہے. اور کس کا نام لیں سر؟ یہ انکوائری کا حصہ ہے جو اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں ہم
ये डिटरमिन कर रहे हैं किस वक्त वो पहुंचे, किस वक्त उनको पहुंचना चाहिए था, रास्ता कितना अनएसेसेबल था, ये सारी चीजें हम खुद डिटरमिन कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक्सीडेंट होता है तो उसका जॉइंट सर्टिफिकेट मुतल्लिका डिवीजन जो है वो चंद घंटों में इशू कर देता है। ये वाइड एक्सीडेंट है जिसका जॉइंट सर्टिफिकेट जो है 24 घंटों के बाद इशू हुआ है और उसमें भी कंट्राडिक्शन है। PWI मीरपुर मथेलो कुछ कह रहा है, जॉइंट सर्टिफिकेट जो है वो सर कुछ कह रहा है। मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर जो एनामलीज हैं उसको हम एड्रेस करेंगे और जब आपकी फाइनल रिपोर्ट आएगी जो नहीं देखिए सारी चीजें उसी वक्त सील हो जाती हैं, सारी चीजें उस वक्त सील हो जाती हैं, इसलिए इंशाल्लाह ताला देखें अगर पहली उसके अंदर 22 अफराद जो हैं उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इब्तदाई जब रिपोर्ट थी मैंने आपके साथ शेयर की, आपके खदशात यही थे। ये सारी चीजें डिटेल में जिसने गफलत की है उसको इंशाल्लाह ताला हम इसका जिम्मेदार बनाएंगे। ट्रेनों के साथ मेल एक्सप्रेस के साथ जो 70 कोचें पीरियाडिक ओवर हालिंग ओवर ड्यू है वो अभी तक साथ चल रही हैं। आपने खुद उनका बताया उसमें बफर का इशू था, उसमें कपलिंग का इशू था, चीजें थी। तो वो क्यों थी? इसलिए कि वो कोचें आपकी ओवर ड्यू है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है और आप चला रहे हो। कोई भी कोच ओवर ड्यू नहीं थी इस पूरे आपके अपने सर आर्गुमेंट सर आपको पेश किया जा सकता है। 70 कोचें ओवर ड्यू है। सर जो सवाल आप कहो हम ले रहे हैं, हम रिकॉर्ड भी बाकायदा तौर पे आपके सवालात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हैं आपकी जो एक इसके जो तहकीक का हिस्सा है और इसमें कोई बच नहीं सकता। असल ये बात है कि ये रेलवे आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर जितने अफसर काम कर रहे हैं आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह उनको इज्जत दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें और जो नहीं करेगा तो उसको इंशाल्लाह ताला जो है ऐसी फकी दी जाएगी कभी तक याद करेगा इंशाल्लाह ताला।